ملاقات کروں، زیارت کروں اپنے بھائی کی جو کہ پڑھتا ہے جامعۃ الازہر میں. ماشاء اللہ. لی ازورا. اب دیکھیں نئے نئے ورڈز آ رہے ہیں. ازورا. تو اب پہلے آپ کے ذہن میں کوشچن آنا چاہیے ازورا کہ میں مطلب کیا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ زارا یزور، یزورو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزٹ کرنا. ملاقات کرنا، وزٹ کرنا. اس کا مصدر کیا ہوگا؟ زیارت. زیارہ. ہم زیارت پہ نہیں جاتے، زیارت زیارہ. تو اگر ہم نے لی ازورا کی جگہ پہ لگانا ہو اس کا مصدر تو پھر کیسے لگے گا؟ لی زیارتی اخی. لی زیارت اخی کہ میں اپنے بھائی کی وزٹ پہ. تو لی ازورا لی زیارہ. الذی یدرس فی جامعۃ الازہر. اچھا نیکسٹ. وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يُوسُف. اريد ان اذهب الى لندن. الا تريد ان تذهب الى بلدك. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ملک میں جائیں؟ آپ لندن کیوں جا رہے ہیں؟ نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنة. جی ہاں، میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اپنے گھر کی طرف، اپنے شہر کی طرف اس سال. اريد ان اذهب الى لندن لادرس اللغة الانگلیزیة هناك. میں چاہتا ہوں کہ میں لندن جاؤں تاکہ میں انگلش لینگویج سیکھ سکوں وہاں. ماشاء اللہ. اس میں ایک بات نوٹ کریں کہ کوشچن میں پوچھا گیا تھا الا تریدو کہ کیا نہیں تم چاہتے کہ تم جاؤ اپنے ملک کی طرف. دیکھیں کوشچن ہے نگیشن میں. اگر اس کا جواب دینا ہو کہ بھائی کہ بالکل ایسا ہی، مطلب میں نہیں چاہتا، یعنی تو پھر آپ کہتے ہیں اس کو، یعنی اگر اس کا افرمیشن میں دینا ہو تو پھر بلا سے دیتے. اب آپ اسے اگری کر رہے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے. الا تریدو نعم، یہ ایسا ہی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نام جو ہے نا اگری کر رہا ہے اس کی نگیشن سے. اگر ڈس اگری کر رہا ہوتا تو بلا کہتے ہیں. اچھا دوسری بات آ جائیں. لی ادرسا. لی ادرسا یہاں پہ ہے مصدر معول. اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہو انٹو اٹس ایکچوئل مصدر تو آپ کہیں گے جی دراسا کا مجھے مصدر بتائیے کیا ہے. تو یہ مصدر سارے اب آپ کو یاد کرنے چاہیے. سو دراسا یدرسو کا مصدر کیا ہوگا؟ دراسا ید رسو. دراسا. دراسہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ الا لندنا. لدراسة اللغة الإنجليزية. ماشاء اللہ. تی اب نوٹ کیا لی دراست اللغت الانگلیزیتی ہونا کا. یہ سارے زیر کیوں بن گئے؟ اس لی کی وجہ سے پھر، اور اس کے مضاف الیہ بن گئے. اچھا. الا یمکنک ان تدرس اللغت الانگلیزیۃ فی بلدک. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم سیکھو یا پڑھو انگلش لینگویج اپنے ملک میں؟ لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نعم لا يمكنني ذلك. جی ہاں یہ ممکن نہیں ہے. لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. اس لیے کہ میرے اہل بلد، میرے ملک کے لوگ فرینچ لینگویج سیکھتے ہیں اور وہ انگلش لینگویج نہیں سیکھتے. اچھا. لی انا. لی انا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں لی انا بیکوز. یاد کر لیں لی انا بیکوز. ذالک لی انا. اچھا اب دیکھیں لا یمکننی ذالک. اس کی کنسٹرکشن میں یاد رکھیں کہ یا جو ہے یمکننی میں یا جو ہے اس کا مفعول بھی اور ذالک فاعل کہلائے گا. یعنی اس کا ہونے کا میرے پر کیا ہے؟ لا یمکننی ذالک، نہیں ہے یہ ممکن میرے لیے. لأن أهل بلدي. ٹھیک ہو گیا. فی ای کلیتی ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. آپ کس فیکلٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ فی العام المقبل آنے والے سال میں اے مروان. مقبل
مقبل آنے والا. دیکھیں جب بھی ایسا الفاظ ہے مقبل تو آپ سوچیں گے کہ کس سے بنا ہوگا مقبل. تو یہ ایسے جیسے مسلم ایسے ہی نہیں ہے. مقبل مسلم تو مسلم کا کیا فعل فاعل تھا اسلم اسلمہ. یسلم. تو پھر بتائیں مقبلہ کا کیا ہوگا مقبلہ کا کیا ہوگا اقبل اقبل یقبل یقبل. اور کیا معنی ہوگا اس کا دل مقبل اور اقبال. تو کیا معنی ہوگا آنے والا انا. آنا. آنے والا. ٹھیک ہے اور آنے والا ٹھیک ہو گیا. بتائیے مروان جی اريد ان. سوری کوشچن. سر جی یہ سال کے لیے دو ورڈز یوز ہوئے ہیں سنتن اور عام. تو اس میں کوئی ڈفرینس ہے یوز کرنے میں کوئی اسپیشل کیسز میں آتے ہیں یہ ورڈز یا ایک دوسرے سے کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں عام بھی اور سناتن بھی. چیک کر کے سنا بتا. ویسے عام سال کو کہتے ہیں سنا اور عام جو ہے وہ جیسے یہاں پر اب یہ آ رہا ہے ایجوکیشنل ایئر کی بات ہو رہی ہے تو اس ٹرمز میں بعض اوقات یہ یوز ہوتا ہے. مزید ڈیٹیلز چیک کر کے بتا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عربی میں جو ہے نا عربی میں تھوڑے تھوڑے ڈفرینس ہوتے ہیں اور انہوں نے مختلف لفظ نکال لیے ہوتے ہیں. اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ شعر کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں کسی کو آئیڈیا ہے آئی تھنک تقریباً 18. پتہ نہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں. اس کے بعد شعر جب شکار کرنے جاتا ہے تو اس کا اور نام ہوتا ہے. جب شکار کھا چکتا ہے اور ہوتا ہے. جب فیملی میں آتا ہے اور ہوتا ہے. جب دہاڑتا ہے تو اور ہوتا ہے. جب وہ یہ ہر طرح کے لیے اس کے لیے مختلف نام ہے. تو یہ عام اور ثنا میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا مائنیوٹ ڈفرینس. تو لیکن جب آپ ایجوکیشن میں استعمال کرتے ہیں تو عام ہی کر رہے ہوتے ہیں اور عام انداز میں ثنا جو ہے وہ سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی مروان ٹھیک ہے آپ. سر تھینک یو. جی اريد ان ادرس في كلية الشریعت. میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں کلیت الشریعہ میں فقہ شریعت کالج میں. اچھا جو کلیت الشریعہ میں پڑھتے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں وہ پھر کہاں جاتے ہیں اس کے بعد عام طور پہ وہ بنتے ہیں محامی. محامی کس کو کہتے ہیں لائر. اچھا فی ای کلیت ترید ان تدرس انت یا موسیٰ. موسیٰ لا يمكنني ان ادرس بالجامعة في العام المقبل. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آئندہ سال جامعہ میں پڑھ سکوں یونیورسٹی میں. ذالک لأننی مریض. یہ اس لیے کیونکہ میں مریض ہوں بیمار ہوں. وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس علاج کی غرض سے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے لا یمکننی ان ادرسا اس کو اگر انالائز کریں تو اس میں فعل فاعل مفعول کہاں ہے لا يمکن فعل ہو جائے گا اور نون وقایا یا متکلم مفعول به. ان ادرسا مصدر مؤول فاعل ہو جائے گا یمکن کے لیے. ٹھیک ہے نوٹ آپ نے کیا ہے اس کنسٹرکشن میں ہمیشہ جو ہے فاعل بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ان ادرسا. اور سر ایک دفعہ پھر دوہرا دیں پلیز. لا يمکن فعل مضارع نون وقایا یا مفعول به. ان ادرسا مصدر مؤول فاعل یمکن ہوگا. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا یہاں پہ دو نون ہیں تھینک یو. یمکنو نہیں یہ ایک اندر اندر کہاں سے آ گیا یہ والا ایک ایکسٹرا کیسے آ گیا سر یہ بچانے کے لیے آ گیا ہے اسی لیے اس کو نون وقایا کہتے ہیں. ہاں یہ بچانے کے لیے آ گیا اسی وقایا کہتے ہیں بچنے کو تو یہ جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے آ گیا ادروائز پڑھا کیونکہ فعل اپنے ساتھ وہ یا کو ویسے نہیں لیتا بیچ میں نون کو رکھنا پڑتا ہے. رائٹ. اچھا شفا سر یہ کیا مطلب ہے بچانے کے لیے آگے
مطلب ہے کہ یہ جو نون ہے نا، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ پڑھا نہیں جا سکتا. پھر یہ اس کی جو ہے نا وہ جب بھی یا متکلم آتا ہے نا، اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اپنا جو پورا دیکھیں اگر یمکن ختم ہو جائے گا نا پھر تو اس کا یہ بچانے کے لیے اعراب یہ نون ایڈ ہوتا ہے بچانے کے لیے، جی ٹو سیو دا ورب. اچھا شفاق اللہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں شفا، ممکن بھی تو ہو سکتا تھا، وہ اس میں مطلب چینج ہو جاتا ہے کیا؟ فعل کے آخر میں زیر نہیں آ سکتی. دیکھیے یہ ایسے تھا یمکنو، ٹھیک ہو گیا، یمکنو. اس میں اگر آپ یا ایڈ کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا، اس بیچارے کا یہ والا جو اعراب ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہاں پر زیر آئے گا. تو وہ کہتا ہے اس کو بچانا ہے، اس کو بچانے کے لیے یہاں پر ایک نون ایڈ کر دیتے ہیں. تو یمکنو یہ پورا کا پورا اپنی جگہ پہ رہا، اور یمکنو نی. سر یہ یا بھی تو راضی نہیں ہوتا نا یہ زیر کے بغیر. ہاں یا وہی بات کر رہے ہیں، تبھی تو یہ اس پہ زیر مانگے گا نا. اگر یہ نون نہیں لگائیں گے تو وہ کہے گا اس پیش کو ختم کرو اور اس کی جگہ پہ لگاؤ. ہم نے دونوں کو راضی کرنا ہے، یا کو بھی اور فعل مضارع کو بھی. سر اس کے بیچ میں ثالث لے آئے. شہزاد صاحب یہ ناممکن ہے دونوں کو راضی کرنا، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا کمپرومائز. آپ کی حرکات میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا سر، اگر وہ مکس ہو جائیں یا گر جائیں یا مطلب ادغام یا جو بھی کہتے ہیں ورڈ کے اگر محذوف ہو جائیں تو وہ پھر ہمیں مطلب سمجھ نہیں آئے گا. یس ویری امپورٹنٹ. وہ خلق نہیں ہوتا ہے، جیسے خلق نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی دیکھیں وہی تو وہ اعراب تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ختم ہو گیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر منصوب ہے مجرور ہے کیا ہوا، تو اس کو بچاتا ہے اس کے اعراب سر وہ کو. مجزوم والا دے دے گا نا، تو مجزوم تو بالکل ہی ڈفرنٹ میننگ ڈفرینٹ نہیں دے گا، تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ زیر آئے، ہم اس کا برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے اس کو منسوب کرنا ہوتا تو پھر کیسے کرتے ہیں، رائٹ. سو یہ نون جو ہے نا یہ بچانے کے لیے آ جاتا ہے. یاد رکھیں نون بچانے کے لیے، نون النسبہ بچانے کے لیے ہوتی ہے، بچانے کے لیے. وقایا ایک نسبہ نہیں، میں نے ویسے آپ بتایا کہ وہ بھی بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں. اچھا اب ٹھیک ہے، اور وقایا بھی ہے وہی. گڈ جوک سر. اچھا شہزاد صاحب کو نہیں سمجھ آئے ابھی، وہ ابھی نئے ہیں. اچھا شفا اللہ، دیکھیں شفا دے اللہ آپ کو، تو اللہ یہاں پہ فاعل ہے، شفا جو ہے یہ فعل ہے، اور کا جو ہے یہ مفعول ہے. تو اگر میں کہنا چاہوں اللہ شفا دے اس کو تو کیسے کہوں گا، شفا اللہ. اور ان سب کو شفا، تم سب کو شفا دے، شفاکم اللہ. ٹھیک ہو گیا. آئیے المدرس شفاک اللہ، آگے پڑھیں جی. امر یا استاذ یکاد الجرس یرن، اے استاذ گھنٹی بجنے والی ہے. ارجو ان تسمح لنا بالخروج، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اجازت دیں نکلنے کی. الان اب، قبل ان یخرج الطلاب الاخرون، اس سے پہلے کہ باقی اسٹوڈنٹس نکل جائیں. یا نوٹ کریں کہ یکادو کا ریویژن ہو گیا. یکادو کا استعمال کیسے ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے قریب ہے کہ ایسا ہو، اور یکادو کے بعد کیا آتا ہے، یکادو کا جو مفعول یکاد الجرس یعنی قریب ہے کہ گھنٹی، اور اس کا بجنا یعنی یہ فعل مضارع میں آتا ہے. یرن قریب ہے کہ بجے، یکادو کا فائل آتا ہے نا، یکادو فائل آتا ہے، سوری یکادو کا اسم آئے گا، اسم، سوری اسم یکادو کا اسم اور یکادو کی خبر ہے. اسم جو ہے اور خبر جو ہے وہ فعل مضارع آئے گی. ٹھیک ہے، تو قریب ہے کہ گھنٹی بجنے لگے. ارجو استعمال ہوا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یعنی میں ہوپ کرتا ہوں، یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ان تسمحا یعنی کہ پرمیشن دی جائے ہم کو، لنا بالخروج، خروج کی.
تو دیکھیں یہاں پہ بالخروج استعمال ہوا، انٹرسٹنگ، یہاں پر ایکچوئل مصدر استعمال ہوا ہے. اگر ایکچوئل مصدر کی جگہ پہ میں استعمال کرنا چاہوں مصدر معول، تو بالخروج کی جگہ پہ میں کیسے لکھوں گا یہاں پہ؟ بی ان کیا لکھوں گا؟ نخرجا. کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکلنے کی اجازت چاہیے نا، تو ہم کہیں گے بی ان نخرجا. ایوری باڈی سی دیٹ؟ سر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لنخرج آ جائے گا، ان نہیں آئے گا سر. اچھا وہ لی کے ساتھ آ جائے گا. اگر آپ لی کے ساتھ لگائیں گے تو آپ لی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، رائٹ. لی سر اس کیس میں لنا بھی ختم ہو جائے گا، ان تسمعها لنخرجا، لنخرجا. ٹھیک، لنا بھی ختم ہو جائے گا نا سر. لنخ وہ نہیں، ضروری نہیں ہے، رہ بھی سکتا ہے. وہ رہ بھی سکتا ہے، لنا لا اس کے ساتھ بھی اور لا اس کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. آ سکتا ہے. این یخرجا، دیکھیں این یخرجا ادھر آ گیا، قبل این یخرجا طلاب الاخرون. اچھا اب انٹرسٹنگ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ یخرجا کو بھی اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ ایکچوئل مصدر لگا دوں. تو اب کیا بنے گا، ذرا ٹرائی کریں. الانا قبل الخروج، قبل الخروج نہیں، قبل الخروجی. دیکھیں نوٹ کریں، قبل جی خروج طلاب جی قبل الخروجی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ خروجی سر الخروج میں الف لام نہیں آئے گا سر، یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف بن رہا ہے، سوری، خروج کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خروج الطلاب، الطلاب. اب بتائیں یہاں پہ کیا آئے گا؟ پہلے الآخرون تھا، اب کیا آئے گا؟ اچھا وہ اس سے بن رہی ہے، اس لیے نا اب نات بن رہی اب ہے. کیوں آئے گا آخرین، کیوں آئے گا؟ سر پری ایڈوانسڈ اگر زیادہ ٹرائی کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. ہاں یہ بات کریں، یہ ہمیشہ مجھے آواز آتی ہے سسٹر فریہ کی اور سسٹر رکشندہ کی، تو میں سننا چاہتا ہوں باقی آوازیں بھی. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. سلمان علی اینڈ نہیں مسز سلمان موجود ہیں. نہیں نہیں، بالکل صحیح کہا آپ کو. مجھے تو آواز آئی ہے جنہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا اور میں نے سن لیا اور آواز بھی آ گئی، رائٹ. آپ ایسے کریں، میرے پاس نام ہونے چاہیے نا، میں ناموں سے پوچھوں. سلمان بھائی موجود ہیں آپ؟ جی سر میں موجود ہوں، بالکل موجود ہوں. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر الآخرین کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ سب، کہ قبل خروج طلاب الآخرین، جب یہاں آخرون لکھا ہوا تھا، آخرین کیوں کہہ رہے ہیں؟ شروع سے دیکھیں، قبل، یہاں سے دیکھیں آپ، قبل سینٹینس کو دیکھیں. قبل تو ان یخرجا کی جگہ پہ ہم نے کہا جی اس کا مصدر لگا دیں. تو یخرجو کا مصدر، خرج یخرجو کا مصدر کیا ہے؟ خروج، رائٹ. تو اگر تو یہاں پر قبلہ، تو کیوں قبلہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کے طور پہ کیا آئے گا؟ خروجی. اچھا اب کس طرح، کون خروج کر رہا ہے؟ الطلاب. تو الطلابی آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد الآخرین کیوں آیا پھر؟ اس وقت آخرون جو ہے الطلاب کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ نہیں، الآخرون، ہاں آپ بتائیے، الطلاب اور الآخرون کا ریلیشن شپ کیا تھا؟ مجرور پلورل ہے اور مجرور فارم ہے، الطلابی کی وجہ سے. اچھا نہیں، آپ پہلے تو جو اس وقت آخرون کیوں ہے پہلے ایسے کرتے ہیں. سینٹینس میں ہے الطلاب الآخرون، ایسے ہی ہے نا. تو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے یہ والا؟ نعت منعوت بن رہا ہے. ایکسلنٹ. مرفوع تھا اس لیے قرون ہے، اور کیونکہ بعد میں مجرور ہے اس لیے آخرین ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، یعنی یہ اس کی صفت ہے، نعت ہے، اس لیے الآخرین ہے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہماری کلاس میں کوئی نیو اسٹوڈنٹ کوئی نہیں ہے، اب سارے ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا المدرس، سر کوشش کر رہے ہیں. بقیہ ثلاث دقائق، کتنے خوش ہو گئے سب کہ صرف 3 منٹ رہ گئے بقایا. ہمارے یمکنکم، تین نہیں رہتے، ہمارے زیادہ ہیں. اچھا ہماری کلاس نہیں ہے یہ.
युमकिनुकुम الخروج الآن اخرجو بہدوء، یعنی بقیہ کا معنی بقیہ وہ رہ گیا، بقیہ فعل ہے، جس طرح خشیہ فعل تھا بقیہ، تو بقیہ کیا رہ گیا؟ سلاسو دقائق، 3 منٹ بقایا رہ گئے ہیں. یمکنکم الخروج الآن، تو ممکن ہے آپ کا خروج، یعنی آپ کا نکلنا اس وقت پاسبل ہے، یعنی آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے. اخرجو، تم سب نکلو، لیکن کیسے نکلو؟ بہدوء، ہدوء کہتے ہیں پیس فلی، یعنی بغیر کسی شور شرابے کے. تو جو کبھی کسی اسکول میں گیا جس کو یہ پکا یاد ہے، کیونکہ ٹیچر کہتا تھا بہدوء، یعنی بغیر شور کیے. تو اس میں اور کون سی بات تھی؟ سر یہ یمکنکم الخروج الآن، یہاں پہ مصدر استعمال ہوا ہے، اب یہاں پہ مصدر مؤول استعمال کروائیں ذرا. ہاں، اب یہاں پہ الخروج جو ہے نا، یہ کون یہ کریں گے؟ سلمان کریں گے. تو آپ نے مسز سے ہیلپ نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن یاد رکھیے یمکنکم ہے، اس پہ یمکنکم کہ تم یعنی تم سب کو کہا جا رہا ہے خروج. تو اب ہم نے اس کا جو مصدر معول لینا ہے، ہم نے ایسا فعل مضارع لینا ہے جو کہ کوآرڈینیٹ کرے گا کم کے ساتھ. You get my point? سر وہ ہم یمکنکم نے پڑھ لیا ہے بحث پہ نون نصب مضارع بحث پہ نون نہیں پڑھا، میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا ان کے برادر سلمان. چلے آپ انون نہ گرائیں نا، اس میں ایسے ہی بتا دیں، انون گرائے بغیر بتا دیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور مضارع یوز کریں، خروج تو یوز کریں گے نا. خروج کا ہی نا، دیکھیں خروج سے مضارع یوز کریں. خروج جو تھا نا، خروج تو تھا اس کا ایکچول مصدر. یہ ایکچول فعل کیا ہے؟ خرجہ یخرجو، یخرجو. تو اب یہ تو ہے نا وہ نکلا، وہ نکلے گا. اب یہاں پر ہے تم سب نکلو گے. دیکھیں یمکنکم نہیں، یہاں پر نہیں، تم سب کا نکلنا جو ہے نا، تو اب یخرجو تو ہے کہ وہ نکلے گا. اب کیسے کہیں گے تم سب نکلو گے؟ تم سب نکلو گے، تم سب نکلو گے، اس کو کیسے کہیں گے؟ ہاں، اب آپ آئے تخرجون، یہ آئے گا نا. اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کون سا یہاں پہ مضارع فٹ ہوگا. یمکنکم، اب تخرجون سے پہلے ہم نے کہا تھا ان لگائیں گے نا، ہم نے یہ کہا تھا، تب یہ بنے گا مصدر معول. تو اب اس میں ایک بات رہ گئی ہے جو ہم نے شاید ابھی نہیں پڑھی، وہ یہ ہے کہ جب ان آتا ہے، ہم نے کہا تھا ان کیا کرے گا؟ بتائیے سلمان، ان کیا کرتا ہے؟ منصوب کرے گا. تو تخرجونوں کو منصوب کیسے کریں گے؟ ہم نے منصوب کرنا ہے. اگر تو یہ ہوتا نا تخرجو، تو کیسے منصوب کرتے ہیں اس کو آپ؟ تخرجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوتا تخرجونا، تو اب کیسے منصوب کریں گے؟ اچھا، اب کا جو رول ہے نا، شاید ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ہم اس نون کو گرا دیں گے اور یہاں الف لے آئیں گے. تو اس کو کیا لکھیں گے؟ تخرجو. اچھا، چونکہ ہم نے شاید پڑھا نہیں ہے تو پڑھا ہے تو ان تخرجو ہے، یا آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ فور میں پڑھا ہے، یہاں نہیں پڑھا ہے ابھی. اچھا دیکھیں، صحیح کہہ رہے ہیں. فعل مضارع جو ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے. فعل مضارع جو ہے اس کو کیسے کرتے ہیں منصوب کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر تو سمپلی ہو، اگر تو یخرجو ہو، یخرجو، تخرجو، اخرجو، نخرجو، اور تخرجو پھر سے لکھ رہا ہوں میں. یہ جو 5 صیغے ہیں ان کو تو منسوب کرنا آسان ہے نا سلمان؟
سلمان کیسے کریں گے اس کو منصوب؟ یخرجا، تخرجا، اخرجا، نخرجا، تخرجا. اچھا میں نے 2 دفعہ تخرجو کیوں لکھا ہے؟ ایک انتا ہے اور ایک ہیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آسان ہو گیا. اب اگر اس کی جمع ہو یخرجونا، یخرجونا، تخرجونا، اخرو تو وہ تو وہی رہے گا. تو اگر یخرجونا ہو یا تخرجونا ہو، یا اور بھی ہو سکتے ہیں ہمارے نون والے. کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ نکلتی ہیں، تخرجینا. اچھا ڈول بھی ہو سکتے ہیں 2 والے، یخرو جانی اور تخرو جانی. اب ان کیسز کے اندر جو ہے ہم کیسے لے کر آئیں گے، منسوب کیسے کریں گے؟ تو ان کیسے منسوب کرنے کا طریقہ یہ ان کے نون گرا دیں گے، ٹھیک ہے. اور نون کی جگہ پہ یہاں پہ الف لگا دیں گے، اس کی جگہ پہ، ان کی جگہ پہ الف لگا دیں گے اور ان کو خالی چھوڑ دیں گے. ان کا پہلی الف لگا ہوا ہے اور یہاں پر اس کو ایسی یا رہنے دیں گے، الف نہیں لگائیں گے. تو یہ ہم بات ابھی پڑھیں گے، یہ فیوچر میں پڑھیں گے. آئی تھنک ابھی اس کو چھوڑ دیں فیوچر. جی یخرجو پڑھیں گے، الف تو پڑھتے نہیں ہیں، یخرجو پڑھیں گے. یخرجا اور تخرجی. سر تخرجنا بھی اس کے اندر بھی یہی ہوگا. وہ آپ کو یاد ہے کہ 2 صیغے ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، 2 ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے. وہ کون سے ہیں؟ وہ نون نسوہ والے. دیکھیں یاد رکھیں، جب نون نسوہ، جب خواتین بڑھ جاتی ہیں تو پھر چینج نہیں ہوتی. دیکھیں وہ کون سا ہوگا؟ یخرجنا. یخرجنا اور تخرجنا. ہاں تو یخرجنا جو ہے اس کا جو ہے نا نون یخرجنا، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے یہ مبنی ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. تخرجنا اور یخرجنا یاد رکھیں کسی بھی پلورل فارم میں بھی سر چینج نہیں ہوں گے، پلورل میں بھی. یہ پلورل، صرف پلورل کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر ہننا یخرجنا اور انتنا تخرجنا، یہ والے 2 جو ہے نا یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو؟ جیسے آپ بتاتے ہیں پہلے آپ تو اس میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں. آواز نہیں آئی. اچھا سر سر ایک چیز پوچھنی تھی. جیسے ہم پہلے آپ بناتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی سر یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ اسی پر ہے، نون حذف والا. نیکسٹ لیسن پہ بات کریں گے اس کی، نیکسٹ لیسن پہ. ابھی ہم آ جاتے ہیں. سر ایک پیچھے سے کوشچن ہے سر، ہم نے تخرجو کے ساتھ جو ہے وہ ان تخرجو کہا تھا، تو ہم لا تخرجو بھی کہہ سکتے تھے، مطلب ایک ہی ہوتا دونوں چیزوں کا. پھر سے بتائیے، ایک ہے تخرجو. تخرجو کے ساتھ ہم نے ان یا لا لگائے تو دونوں کا میننگ سیم ہی ہوگا. نہیں سیم تخرجو اور ان تخرجو. نہیں، کیسے سیم ہوگا؟ اگر میں اس کے ساتھ ان لگاؤں گا، ان تخرجا، ٹھیک ہو گیا. تخرجا یہ تو کہ آپ نکلیں، کہ آپ نکلیں، اس کا معنی ہوگا کہ آپ نکلیں. اور دوسرا کون سا بتا رہی ہیں آپ؟ جی لی. تو دیکھیں یہ وہی چیز ہے. کیسے ہے دیکھیں، لی تخرجا، ہم نے کہا یہ بھی جو ہے نا اصل میں کیا ہے؟ لی ان تخرجا، تو ایک ہی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ تاکہ میں نکلوں یا کہ ہم نکلے، یعنی ان چھپا ہوا ہے اس کے اندر، موجود ہے آلریڈی.
اس کا معنی تو پھر آئے گا نا ساتھ. سر تو اگر ہم ان یا لا کے ساتھ لی کے ساتھ لکھتے ہیں تو دونوں کا مطلب سیم ہی ہے، یعنی Same ہے. دونوں میں سے یوز کر سکتے ہو آلٹرنیٹ. جی کر سکتے ہیں. اچھا thank you. لیکن جب لی اس وقت یوز ہوگا جب تعلیل یا تاکے والا معنی دینا ہو. تاکے والا معنی نہیں ہے دینا. تو پھر